اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربکما تکذبان۔ یہ آیت نمبر 33 ہے اور 34 تو یہ نعمتوں کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا انسانی اور جناتی دونوں گروہوں سے، اے گروہ جن و انس، اگر تم آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جانے کی طاقت رکھتے ہو تو نکل جاؤ، قوت اور غلبے کے بغیر تو تم نکل ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ لا تنفذون الا بسلطان، بغیر سلطان کے تم نہیں نکل سکتے۔ اور پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو اب یہاں پر بات یہ ہے، چاند پر جانے والوں نے قرآن مجید کی ان آیات کو جھٹلانے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ دیکھو آپ کا قرآن نعوذ باللہ غلط ہے، قرآن کی آیات غلط ہیں، اس کو غلط ٹھہرانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو قرآن دعویٰ کرتا ہے کہ تم زمین و آسمان سے نہیں نکل سکتے اور ہم تو چاند پر چلے گئے نکل کر۔ تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو وضاحت طلب ہیں، لوگوں کے ذہن کو کلیئر کرنا ہے۔ قرآن مجید کی آیات بالکل صاف اور واضح ہیں اور بالکل کلیئر ہیں، کوئی مطلب اس میں شک و شبہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ سب سے پہلے میں کچھ صیغوں کی جو ہے وضاحت کرنا چاہوں گی۔ یہاں معشرن ہے، اشرن سے مفعول کے وزن پر ہے۔ کثیر التعداد جماعت کو کہتے ہیں کیونکہ اس میں بہت سے عشرات پائے جاتے ہیں نا، 10 کو کہتے ہیں نا اشرن، بہت سارے 10 تو یعنی 10 کریں تو بہت بڑی یعنی جماعت بن جائے، تو جن کا شمار یہ کے بعد دیگرے دہائیوں میں ہوتا ہے۔ اور اقطار کسے کہتے ہیں؟ یہ ہے نا اقطار السماوات، آپ جانتے ہیں کہ یہ ہے قطرن کی جمع، اور قطر کسے کہتے ہیں؟ کنارے کو کہتے ہیں، کنارہ۔ سلطان کسے کہتے ہیں؟ سلطان کہتے ہیں قدرت، غلبہ، اور کبھی یہ دلیل و برہان کے لیے بھی استعمال ہوا ہے قرآن میں، اور طاقت کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں سلطان، اور کبھی بادشاہ کو بھی سلطان کہتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، دنیا میں اگر تم موت سے بچنے کے لیے آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، مگر اللہ تعالیٰ پر غالب آ کر ہی نکل سکو گے۔ اگر تم اللہ پر غالب آ گئے، تمہارا غلبہ اتنا بڑھ گیا، قدرت اور طاقت اتنی زیادہ ہو گئی کہ تم اللہ تعالیٰ سے بڑھ گئے نعوذ باللہ، تو جب ایسا ممکن ہے، اور ایسا ممکن نہیں ہے، کبھی بھی تم اللہ تعالیٰ سے آگے بھی نہیں بڑھ سکتے، کبھی بھی قدرت میں طاقت میں تم کبھی آگے نہیں جا سکتے۔ تو جیسے یہ ناممکن ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی قدرت پر غلبہ نہیں پا سکتے، اسی طریقے سے یہ بھی ناممکن ہے کہ تم آسمان اور زمینوں کے کناروں سے بھی نہیں نکل سکتے۔ تم اللہ تعالیٰ سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے، کہیں پناہ نہیں پا سکتے، بلکہ سورہ نساء میں اللہ نے ارشاد فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پا لے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہو، خواہ تم فی بروج مشیدہ، تم مشیدہ میں بھی ہوگے، بروج مشیدہ میں بھی تمہیں موت آ جائے گی۔ اور قیامت کے دن اللہ کے محاسبے سے اور اس کی گرفت سے بچنے کے لیے اگر تم آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ۔ بلکہ قیامت کے دن تو انسان کا حال یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ میں ہی بیان فرمایا آیت نمبر 10 میں، یقول الانسان یومئذ این المفر، یقول الانسان یومئذ این المفر، فرمایا کہ اس دن انسان کہے گا، کیا کہے گا؟ کہ کہیں کوئی بھاگنے کی جگہ ہے کہ کہیں بھاگ کر چلا جاؤں؟ نہیں، کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ این المفر، کوئی فرار کی جگہ ہے کہ کہیں سے فرار حاصل کر لیں؟ کوئی جگہ نہیں ہوگی کہ جہاں انسان فرار حاصل کر سکے۔ تو قیامت کے دن جواباً اس سے کیا کہا جائے گا؟ کہا جائے گا ہرگز نہیں، پناہ کی جگہ کوئی نہیں ہے، کلا لا وزر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ وہاں فرمائیں گے الی ربک یومئذ المستقر، اس دن آپ کے رب ہی کی طرف جا کر ٹھہرنا ہے، یعنی پناہ گاہ اگر ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی۔ یہاں جو بات فرمائی ہے وہ بات یہ ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور قضا سے تم بھاگ کر کہیں جا سکتے ہو؟ اگر جا سکتے ہو تو چلے جاؤ، لیکن یہ طاقت کس میں ہے؟ اور بھاگ کر آخر کہاں جاؤ گے؟ کون سی ایسی جگہ ہے جو اللہ کے اختیارات سے باہر ہو؟ ایک یہ ڈرانا بھی ہے، ایک یہ ڈانٹ بھی ہے، ڈانٹنا بھی ہے کہ بتاؤ کہ تم اللہ تعالیٰ سے بھاگ کر کہاں جا سکتے ہو، موت سے اپنا بچاؤ کیسے کر سکتے ہو، یا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہو۔
یہاں پر جو اگلی آیت ہے نا، اگلی آیت اس آیت کی وضاحت کر رہی ہے کہ یہ بات کہاں کے لیے ہو رہی ہے. لیکن اگر آپ اس کو دنیا ہی پہ رکھیں کہ دنیا میں بات ہو رہی ہے، کہ دنیا میں بھاگنے کی جگہ کی بات ہو رہی ہے، یا زمین و آسمان کے کناروں سے نکلنے کی بات ہو رہی ہے، تو وہ بات بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی صحیح ہے. یہاں پر دیکھیں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یرسل علیکم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فرمایا کہ تم دونوں پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑا جائے گا. تو کہاں چھوڑا جائے گا؟ دنیا میں تو نہیں چھوڑا جائے گا، ظاہر ہے تو سب قیامت کے دن میدان محشر کی ہی بات ہو رہی ہے. اور دونوں گروہ کون سے؟ جنات بھی اور انسان بھی. ٹھیک ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ پھر تم یعنی اس کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھو گے، ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکو گے. تو یہ بات اگر آپ غور کریں تو میدان محشر کی ہی ہے، کیونکہ دیکھیں یہاں پر بات کیا ہو رہی ہے کہ تم لوگوں پہ کیا چھوڑا جائے گا. یعنی قیامت کے دن کہیں بھاگ کر گئے بھی تو فرشتے آگ کے شعلے اور دھواں تم پر چھوڑ کر یا پگھلا ہوا تانبا تمہارے سروں پر ڈال کر تمہیں واپس لے آئیں گے. نحاسن کے دوسرے معنی پگھلے ہوئے تانبے کے کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، نحاس یہاں دیکھیں نحاس ہے نا، یعنی پگھلا ہوا تانبا. جو تانبا وغیرہ آپ پگھلا دیتے ہیں اس کی گرمی کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے. بتایا یہ جا رہا ہے کہ تم اللہ کے عذاب کو ٹالنے کی قدرت نہیں رکھتے، نہ ہی رکھو گے، نہ ہی رکھ سکتے ہو. نحاسن کا معنی دھواں بھی ہے، اور آپ کو بتایا کہ پگھلا ہوا تانبا بھی ہے، تانبا بھی اور پگھلا ہوا تانبا. اس کے علاوہ شوازن جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ آگ کا شعلہ جس میں دھواں نہ ہو، ایسا آگ کا شعلہ جس میں دھواں نہ ہو، اس کو شوازن کہتے ہیں. تنتصران آپ کو اگر صیغہ پتا ہو، انتصرا ینتصرو انتصارن، اپنا بچاؤ کرنا، انتقام لینا، یعنی تم ہمارے قبضے سے کسی صورت بھی نکل کر بھاگ نہیں سکتے. اگر تم یہ ارادہ کرو گے تو تم پر خالص آگ کے شعلے برسائے جائیں گے جو تمہیں جلا کر بھسم کر دیں گے، اور دھواں جو تمہارے سانس تک بند کر دے گا. پھر نہ تم اپنا بچاؤ کر سکو گے اور نہ کسی طرح انتقام لے سکو گے. اور یہاں پر یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ تم پر آگ کے شعلوں کے ساتھ پگھلا ہوا تانبا پھینکا جائے گا، جو دونوں چیزیں تمہیں جلا کر تمہارا حشر نشر کر دیں گے، تم کو برباد کر کے رکھ دیں گی. اب ان آیات کی روشنی میں جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن نے کہا ہے کہ تم زمین و آسمان سے نکل کر کہیں نہیں جا سکتے اور ہم تو چاند پہ چلے گئے، تو نعوذ باللہ قرآن کی آیات کو ہم نے جھٹلا دیا، یعنی قرآن کی بات صحیح نہیں ہے. قرآن نے جو بات کی ہے وہ صحیح نہیں ہے. قرآن نے کہا ہے کہ تم کہیں نہیں جا سکتے زمین و آسمان سے باہر، اور ہم چاند پہ چلے گئے. تو اب وہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں ان کو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہاں پر بات ہو رہی ہے کیا؟ زمین و آسمان کے قطر کی بات ہو رہی ہے، قطر کی بات ہو رہی ہے نا، جو اس کا. اب آپ بتائیں کہ جو اس کا کنارہ ہے زمین و آسمان کا، زمین و آسمان کا جو دائرہ ہے، کیا چاند اس سے باہر ہے یا اس کے اندر ہے؟ زمین و آسمان کے درمیان ہی ہے نا چاند، یا اس سے باہر ہے؟ آپ بتائیں. پہلے سب سے پہلی بات تو یہ ہے طے شدہ کہ یہ زمین و آسمان کے دائرے کے اندر ہے، چاند ہو یا کوئی اور سیارہ ہو، ہے کہ آپ کو معلوم ہے اس کے علاوہ نہیں ہے وہ. تو یہ تو بات ہی غلط ہو گئی کہ زمین و آسمان سے آپ باہر چلے گئے. ٹھیک ہے، اس کے کنارے سے آپ نکل گئے اور آپ نے قرآن کو جھٹلا دیا. ہرگز نہیں، قرآن کی بات بالکل صحیح ہے. زمین و آسمان سے آپ نکل کر کہاں گئے؟ کہیں بھی نہیں گئے، زمین آسمان کے اندر ہے، چاند بھی اس کے اندر ہی ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات. اچھا، دوسری بات جو یہ کہتے ہیں کہ راکٹ خلائی گاڑی کے ذریعے سے ہے نا چاند پر یا کسی بھی گرے پر جانے کے بھائی تجربات کر رہے ہیں، تجربات ہو رہے ہیں. اور بعض لوگ اس کے متعلق کہتے بھی ہیں کہ تم غلبے کے بغیر نہیں نکل سکو گے. سے مراد یہ ہے کہ ان مشینوں کے ذریعے سے اقطار السماوات والارض سے نکلنا ممکن ہے. حالانکہ ان کوششوں کی آیت مبارکہ کے مفہوم سے یعنی کوئی نسبت نہیں ہے. کوئی نسبت ہے؟ وہ نہیں، کوئی نسبت نہیں ہے. یہ بیچارے تو زمین و آسمان کے درمیان خلا میں پھر رہے ہیں. آپ کو نہیں پتا زمین و آسمان کے کناروں تک رسائی تو بہت دور کی بات ہے. کناروں تک آپ کہاں جا سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ کو پتا بھی نہیں اس کے کنارے ہیں کہاں. یہ آپ کے خیالات ہیں، تجربات ہیں، صحیح بھی ہو سکتے ہیں، تھوڑے بہت کچھ تجربات آپ کے صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور اکثر آپ کے صحیح نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بہت دور کی بات ہے کہ آپ اس کے کناروں تک پہنچ جائیں. نکلنا، اس سے باہر ہونا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر وہ ذرہ بے مقدار جس کا ایک سانس بھی اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے. آپ ہو یا کوئی بھی ہو، سوچے کہ میرا اپنا سانس پھر ایک اختیار میں ہے کیا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہر شخص جانتا ہے، اپنی کمزوریوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہے. کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو بیماریوں سے پاک ہو. میں آپ کو ایک مثال دے کے بتاؤں. ایک مرتبہ ہاسپٹل میرا جانا ہوا، گھبراہٹ کی بیماریاں یا یہ وہ مختلف لوگوں کو لگی رہتی ہیں. بہرحال میں نے دیکھا ایک نوجوان لڑکا، ایسا سانس اس کا پھول رہا تھا اور پسینہ پسینہ ہوئے جا رہا تھا.
ہر تھوڑی دیر پہ اس کی جو وائف تھی، اس کی بیوی، اس کے بیچارے ٹشو سے یعنی پسینہ اس کی پیشانی کا صاف کرتی. ایسا یعنی اس کو پسینہ آ رہا تھا، میں بتا نہیں سکتی. اس کی گھبراہٹ دیکھ کے سچی بات ہے کہ میرا دل خود ایسا ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا کر دے. وہ اتنی یعنی گھبراہٹ اور گھبراہٹ کا پسینہ تھا اس کا کہ انسان اندازہ نہیں کر سکتا. ڈاکٹر نے اس کو جلدی بلا کر جلدی دیکھا. لیکن مقصد یہ کہنے کا انسان اتنا بھی اختیار نہیں رکھ سکتا کہ اپنے یعنی سانس کو کنٹرول کر سکے. اگر سانس انسان کا پھول جائے، سانس تیز تیز آنے لگ جائے یا سانس سلو سلو آنے لگ جائے، بلڈ پریشر ہائی ہو جائے یا لو ہو جائے، انسان اس کا بھی اختیار نہیں رکھ سکتا. چاند پہ جانے کا، دنیا کے کناروں سے اس کے زمین کے کناروں سے، آسمان کے کناروں سے نکلنے کا تو بہت دور کی بات ہے. کچھ لوگ جاتے ہیں کہ سمندر کے تہہ میں جائیں، پھٹ جاتے ہیں، کیا ہو جاتے ہیں. لیکن پھر بھی لوگ ایسے دعوے کرتے ہیں. سمجھ نہیں آتی کہ مطلب کیوں ایسے دعوے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے لڑائی لینے کی کیا ان کو ایسی مطلب جلدی رہتی ہے. تو بہرحال انسان بہت بے اختیار ہے. وہ اپنے قوت کے ساتھ اقطار السماوات والارض سے نکلنے کی بات کرے تو کیا کہا جا سکتا ہے؟ بس یہی کہا جا سکتا ہے بت کریں آرزو خدائی کی، شان ہے تیری کبریائی کی. کیا کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ؟ اب یہ بھی ذرا غور کریں کہ جو لوگ چاند پہ جانے کے دعوے کرتے ہیں وہ یہ بتائیں تو صحیح کہ اگر وہ جہاز میں گئے، جس سیارے میں گئے، راکٹ میں گئے، بتائیں کہ کہاں پہ اس نے لینڈنگ کی تھی، وہاں پر کون سا وہ رن وے بنا ہوا تھا، کہاں پر ٹھہرے تھے، کتنے دن ٹھہرے، کیا دیکھا، کتنے کیمرے لے گئے تھے، کہ کس کس چیز کو انہوں نے کیپچر کیا، کیا انہوں نے فوٹیج وغیرہ بنائی. دکھائیں تو صحیح دنیا کو کیا دیکھا انہوں نے، کیا تھا وہاں پر، کھانے پینے کا کیا انتظام تھا، کیا لے کے گئے تھے، کتنے دنوں میں پہنچے، کتنے گھنٹے میں پہنچے، کتنا ٹائم لگا، کتنے دن رات وہاں ٹھہرے. ذرا پتہ تو چلے، دنیا کو معلوم تو ہو کہ آپ کسی سیارے پہ گئے تھے تو وہاں کتنے دن ٹھہرے تو کہاں ٹھہرے، اسی جس گاڑی میں گئے تھے اسی گاڑی میں ٹھہرے رہے، اسی سواری میں ٹھہرے رہے یا اس سواری سے اترے بھی. یہ ساری چیزیں بھی تو یعنی وضاحت طلب ہیں کہ آپ بتائیں تو صحیح. پھر وہاں پر آپ نے جو کھانے پینے کے اشیاء لے گئے تھے اس کو کیسے سیف رکھا، کیا کیا ہو. تو خیر چلیں گاڑی میں آپ نے اپنی سواری میں انتظام رکھ لیا ہوگا اس کا، وہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اتنی اللہ نے انسان کو عقل اور صلاحیت دی ہے. لیکن آپ یہ بتائیں تو صحیح کہ کتنے عرصہ وہاں رہے تو وہاں سانس لینے کا کیا انتظام تھا. آپ نے اپنی گاڑی میں جو فیول چاہیے ہوتا ہے، ایندھن چاہیے ہوتا ہے، کتنا رکھا تھا. مطلب ظاہر ہے اتنی دور جانے کے لیے تو آپ کو فیول بھی اچھا خاصا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو انسان سے مطالبہ کرتی ہیں کہ بھائی بتائیں تو صحیح. کہ قرآن کو غلط ثابت کرنے والے پہلے دیکھیں کہ غلطی کس کی ہے، سمجھنے والوں کی غلطی ہے یا قرآن میں نعوذ باللہ استغفر اللہ کوئی غلطی آپ تلاش کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ قرآن میں غلط ہے، یا قرآن کی اس بات کو ہم نے غلط کر دیا، یا ہماری مشینوں نے، ہماری سواریوں نے غلط کر دیا، یا ہماری طاقت نے قرآن کی باتوں کو غلط کر دیا. قرآن کی کوئی بات بھی غلط نہیں ہو سکتی. انسان کی سوچ غلط ہو سکتی ہے، انسان کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں، انسان کی تحقیق غلط ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کی ہر بات من و من جیسے بیان ہوئی ہے بالکل صحیح پرفیکٹ ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے ہدایت عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر ایمان لانے کی یقین کے ساتھ اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، ہمیں توفیق دے، اسی پہ زندہ رکھے، اسی پہ موت دے. آمین.